ذہنی طور پر تیار رہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا بہانے بنا کر اپنے مال میں ملا کر اس غرض سے، ہاں آپ اس کے مال کو حفاظت کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کا فائدہ کرنے کے لیے اگر آپ کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ہماری سوسائٹی میں تو جیسے ہم نے وراثت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا پہلو ہے. اور یتیموں کا تو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں کہ ان کے معاملات ان کو اور اسی طرح بہنوں اور عورتوں کو بھی ان کا حصہ نہیں ملتا. تو یہ ایک چیز ہے جو قرآن مجید نے جس کو بہت نمایاں کیا، اور بار بار قرآن مجید میں کئی موقعوں پر یتیم کے مال کی حفاظت اور ان چیزوں کو تو ہم وراثت پراپرلی نہ بانٹنے پہ اور یتیم کے مال کا خیال نہ کرنے کو تو ہم گناہوں میں لکھتے ہی نہیں ہیں. جی ہاں. تو مطلب ہے کہ یہ پھر وہی بات آ گئی کہ پھر ایٹیٹیوڈ کی بات ہے. ایٹیٹیوڈ کی بات. پھر جب ایٹیٹیوڈ کی ہم نے لسٹ بنانی ہے تو مجھے پھر سیگریگیٹ کرنا ہے کہ کس چیز کا کتنا بڑا گناہ ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انڈر ڈسکشن نہیں آتی ہمیں اس کی سیویرٹی کا بھی پتہ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور جب پتہ لگتا ہے، کئی لوگوں کو ایک دم کوئی بات پتہ لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی میں یہ اپنانے کو تیار ہوں، میں کرنے کو تیار ہوں، میں واپس کرنے کو تیار ہوں. بعض لوگ تو غفلت میں ہوتے ہیں، واقف نہیں ہوتے، اور بعض لوگ جانتے ہوئے اسے کر رہے ہوتے ہیں. تو جن کو معلوم نہیں ہے یا غفلت ہے یا بے پرواہی پیدا ہو گئی ہے، یہ ہم گفتگو اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کانشیس ہوں اور اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور وہ لوگ جو سرکشی میں مبتلا ہیں، بے پرواہی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. اور وہ بھی ہماری بات اگر سن رہے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کا مطلوب انسان بننے کی کوشش کریں. طالب صاحب کانورسیشن ہماری ابھی جاری ہے مگر یہاں وقت ہے بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہماری کانورسیشن کا سلسلہ افطار ٹرانسمیشن میں جاری ہے مگر یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات ہیں. آئیے پہلے سوالات دیکھتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کو کوئی ایسی بات، ایسا حکم کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اگر آپ کو والدین بیوی کو طلاق دینے کو کہیں تو ان کا حکم مان لینا چاہیے؟ جی ناظرین سوالات آپ نے دیکھے. جی طالب صاحب، پہلا سوال ہے کہ اگر والدین خدا کے حکم کے خلاف کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو آیا وہ بھی ماننا ضروری ہے اولاد کے لیے؟ جی نہیں، یہ بات اصولی طور پر واضح رہنی چاہیے کہ خدا اور رسول کے بعد جتنی بھی اطاعتیں ہیں، والدین کی اطاعت ہے، بیوی کے لیے شوہر کی فرما برداری ہے، شہریوں کے لیے، ریاست کے شہریوں کے لیے ریاست کی اور حکمرانوں کی اطاعت کا تقاضا قرآن نے کیا ہے. یہ ساری اطاعتیں خدا کی اطاعت کے تحت ہیں. اگر ان اطاعتوں کو کرتے ہوئے، یہاں فرما برداری کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کے حکم کے خلاف جانا پڑے گا، تو وہاں ہمیں آزادی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے، اور اس معاملے میں اگر ہمت ہو تو جبر بھی سہنا پڑے تو سہنا چاہیے. اس میں عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں، خدا کے راہ میں ہم کھڑے ہیں، ہم خدا کے دین کے علم بردار بن کر کھڑے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آخرت کمانی ہے. اب اس عمل کو کرتے ہوئے ہم کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کر سکتے جس میں ہماری یہ مقصد ہی کھوٹا ہو جائے اور ہم اپنے اس مقصد کو نظر انداز کر کے کوئی کام کر ڈالیں. تو والدین اگر شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں، والدین اگر کسی کو قتل کرنے کے لیے کہتے ہیں، والدین اگر کسی کا حق مارنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی بدکاری کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ وہ دائرہ ہے کہ جہاں ہم والدین کی نافرمانی کریں گے تو یہ عین مطلوب ہے. یہ بات تو طالب صاحب ٹھیک ہے کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، مگر جو والدین کا حق ہے کہ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ہم نے تیمارداری کرنی ہے، اس کو تو ہم داؤ پہ نہیں لگا سکتے. وہ اپنی جگہ ہے اور یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم ان کا کھانا پینا بند کر دیں، وہ آوازیں لگا رہے ہیں، ہم نہ سنیں، ہم بات نہ مانیں، یہ اس دائرے میں نہیں آتا. حسن سلوک تو اپنی جگہ پر قائم ہے، آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. حسن سلوک ہی کے تحت ہے کہ اگر والدین آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، آپ سے کوئی کام کہتے ہیں تو آپ ان کا وہ کام بھی کریں. ان کی فرما برداری کرنا حسن سلوک کا حصہ ہے، ان کا حق ہے. دیکھیں، حسن سلوک کے لفظ کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ تم والدین کی اطاعت کرو، قرآن مجید نے کہا ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے مومن والدین کی اطاعت کرنی ہے، یہ بھی نہیں کہا. اور دوسرا جو لفظ بولا وہ یہ کہ تم والدین کے حقوق ادا کرنے والے بنو. تو ہمارا اصل جگہ یہ ہے. والدین اسی میں کہتے ہیں ہمیں کہ ان کا کہنا ماننا بھی اسی کا حصہ ہے، حسن سلوک کا حصہ ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کا حصہ ہے. اور غلط بات منوانا ان کا حق نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے.
وہ ایسی کوئی بات منوانے کا ہم سے حق نہیں رکھتے کہ جو خدا کی فرمانبرداری کے خلاف ہو، خدا کے احکام کے اور اس کی شریعت کے خلاف ہو۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک ٹھیک ٹھاک شادی آپ چل رہی ہے گھر میں، دونوں میاں بیوی آپس میں خوش ہیں اور والدین فرما دیتے ہیں یا تو لڑکے کو کہتے ہیں طلاق دے دو یا لڑکی کو کہتے ہیں طلاق مانگو اور چھوڑ کے آ جاؤ، تو آیا یہ بھی ماننا فرض بنتا ہے بچوں پہ؟ ہاں، یہ تو آپ نے ایک پرٹیکولر بات کی ایک خاص حوالے سے، اور یہ ہمارے ہاں کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر والدین لڑکے سے کہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو کیا اس کو اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے؟ کوئی فائنینشیل باتیں آ جاتی ہیں، اچھا بھی وہ فلاں لڑکی کے پاس اب گرین کارڈ ہے، اب تم اس سے شادی کر لو اور چلے جاؤ باہر، اس طرح کے بہت سارے، یا لڑکی کا طور طریقہ پسند نہیں ہے والدین کو، شروع سے ہی نہیں بنی، شروع سے نہیں بنی، یا بیٹا نہیں ہے فار دیٹ میٹر، یا اولاد نہیں ہے، کچھ بھی کوئی بھی۔ اصل میں اس کو ذرا پھیلا کر میں دیکھنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ میری یا ہر فرد کی ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار اس فرد کو حاصل ہے۔ والدین ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، اساتذہ ہوں، بڑے ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کو نیکی کی صلاح دیں۔ دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں تو قرآن مجید بہت اس کو تفصیل سے زیر بحث لایا ہے، اور قرآن مجید بار بار اس کی تاکید کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا ہونی چاہیے۔ یہود کے جادو سیکھنے کے بارے میں ذکر آیا سورہ بقرہ میں، کہ اسپیسیفکلی وہ کیوں سیکھتے تھے کہ میاں بیوی تو وہاں میاں بیوی میں تفریق کرنے کو ایک بڑی خرابی کے طور پر نمایاں کیا کہ یہ ایسے کم بخت تھے کہ یہ اس طرح کے ٹونے ٹوٹ کے سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو۔ تو اس کو ایک ناپسندیدہ چیز کے طور پر ہمارے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز طلاق دینا ہے، تو یہ اس کی صورتحال ہے۔ تو اب ایک لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ، یا ایک لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ موافقت پیدا کر لے گی، اپنے حالات ٹھیک کر لے گی، کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، تو آپ کیوں کہیں کہ تم گھر توڑو؟ والدین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس میں کریں، اور اگر لڑکا یہ سمجھتا ہے یا لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اپنا گھر بسانا ہے تو وہ اس معاملے میں والدین کا کہنا اور نہ مانے۔ ان دو لوگوں کی اگر اپنی پسند ساتھ چل رہی ہے تو آپ کہیں جی کہ مجھے بہو پسند نہیں ہے یا مجھے داماد پسند نہیں ہے، تو آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میری پسند پہ چھوڑ دو؟ قرآن نے تو شوہر کو کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی چیز نہیں لگتی اپنی بیوی کی تو اس کے ساتھ نباہ کرو، اللہ اس میں خیر پیدا کر دے گا۔ تو والدین تو پھر باہر ہے، دیکھیں نا، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں تو والدین کا ہم ہمدردی کریں گے، محبت کریں گے، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، ان کے ہاں جو خرابیاں ہیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کو موافقت پیدا کریں۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین مشورہ دے رہے ہیں، زندگی کے اور دائروں میں بھی آپ دیکھیں کہ لڑکا چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، لڑکا چاہتا ہے میں شاعر بنوں، لڑکا چاہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں، تو والدین وہاں مشورہ دینے والے کی جگہ پر ہوں، نافذ کرنے والے کی جگہ پر نہ ہوں۔ فرد کو والدین کا کیا کام ہے؟ والدین کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا۔ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ہم حقوق جب لینے پر جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ دوسرا فرد جو ہے وہ خود بھی تو ایک انسان ہے، اس کے بھی تو اپنے خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، سوچ ہے، فکر ہے، تو ہم حقوق لیں۔ اس میں بالکل ٹھیک ہے یہ بات، بچوں کو والدین کے حقوق ادا کرنے چاہیے، ان کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اس کا ایک دائرہ ہے۔ طالب صاحب، ہماری کانورسیشن کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے قرآن کے مطلوب انسان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، امید ہے اس میں سے ہم سبق لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔